نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي صدق الله مولانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حمد و ثنا درود و سلام کے بعد گرامی قدر حضرات، میری جماعت کے مقتدر اور نامور علماء اسلام اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ منبر پر آپ سب کے سامنے ہماری جماعت کے سرپرست اعلیٰ سبحان اللہ، ہماری اس جماعت کے بانی جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ حضرت قبلہ کا ہی عالی شان خطاب ہم سب نے سننا ہے۔ سبحان، میں صرف 1-2 منٹ میں صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، متنبی قادیان نے جو دعوے کیے ہیں وہ بالعموم عام لوگوں کے سامنے وہ نبوت کا مدعی ہے، لیکن یہ ایک ایسا عجیب گورکھ دندہ ہے، اگر اس کی کتابوں کو پڑھا جائے تو ایسے ایسے دعوے ہیں جس پر انسانی عقل محو حیرت ہے۔ ایک سلیم العقل شخص ایسے دعوے نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، لیکن ان کا لٹریچر نیٹ پر بھی اویلیبل ہے اور مجھ جیسے لوگوں کے پاس بھی موجود ہے۔ حضرت قبلہ کی جہاں بیٹھک تشریف آوری ہوتی ہے، اس کمرے کے اندر کی پوری کتابیں ساری جلدیں لگی ہوئی ہیں۔ بات کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ کوئی وقت تھا وہ لوگ جھوٹ کے ساتھ اور دجل اور مکر اور فریب اور دھوکے کے ساتھ اپنی بات چلاتے تھے۔ آج یہ بات کھل گئی ہے، بالکل آسان ہو گئی ہے۔ صاف اور سیدھے لفظوں میں جو بھی پیروکار ہیں متنبی قادیان کے، میں اس ذمہ دار سٹیج سے کہنے لگا، اگر تم دیانت کے ساتھ اپنے اس متنبی قادیان کی خود کتابیں پڑھ لو، ہمارا کہا سنا نہ مانو، صدی گزر گئی، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اس شخص نے میدان عمل میں اترا جو طہارت میں، نجابت میں، شرافت میں، علم میں، بزرگی میں، ہر لحاظ میں، نسب میں، حسب میں خاندان بنو ہاشم کا ہاشمی اور حیدری سے جناب سیدنا پیر مہر علی شاہ اس کی گواہی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھ کر مارکیٹ کے اندر دی، ایک پیسہ نہیں کمایا، فی سبیل اللہ باندھی۔ یہ ہے سیف چشتیائی، یہ ہے سیف چشتیائی۔ مولانا فضل حق رامپوری نے جب یہ کتاب پڑھی، انہوں نے کہا کہ میں اس دماغ کا شائدائی ہوں جس دماغ سے سیف چشتیائی آئی ہے۔ میرے پاس یہاں پر وہ صفحہ محفوظ ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مکتبہ فکر اہل حدیث کا نام بر عالم، اس نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت قطب عالم کو، خواجہ پیر مہر علی شاہ کو جن لفظوں سے خراج تحسین پیش کیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں اگر ہند کی سرزمین پر
یہ فاطمہ کا لال نہ ہوتا تو آج ہند والوں کے ایمان سلب ہو چکے. اتنا بڑا فتنہ تھا. اور یاد رکھیے دعوت میری پوری ہو گئی. ان کے 10 سوالات کل کے کل ان کے 100 کے قریب اعتراضات. ساری ہیر پھیر کتنا ہے؟ 100 کے قریب. ان کے سارے سوالات میں نے جوابات لکھ کے رکھے. یہ ایک سوال اور ایک جواب، ایک سوال ایک جواب ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے اس مشرق اہل سنت کے اندر ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اس کے ایک سوال کے ہزاروں جواب دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. بھانج نہیں ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ بھانج. اور اہل سنت ہے کون؟ اہل سنت کہتے کسے ہو؟ یہ یاد رکھنا ہوگا جو ہر فتنے کی سرکوبی کرے، جو ہر فتنے کی ہر دور میں فتنے تو اٹھیں گے اور اس دور میں فتنے نہیں اٹھ رہے. بولیے بھائی جس کے سامنے فاطمہ کا لال کھڑا ہوا، نواسہ رسول کھڑا ہوا، گلشن رسالت کی کلیاں مسلتی گئی، گھوڑے دوڑا دیے گئے، گردنیں کٹ گئی، بچے ذبح ہو گئے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو شواہد مل نہیں رہے کہ یزید نے امر کیا تھا یا نہیں. وقت نہیں ہے. اگر وقت ہوتا میں یہ بھی بتاتا کہ ہر فتنے کی سرکوبی اہل سنت کی ذمہ داری، اور ہم ہر فتنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. ہم ہر فتنے کی سرکوبی کی ذمہ داری بولیے اٹھاتے ہیں. جو کہیں بھی جس جگہ پر جو فتنہ برپا کرے گا انشاءاللہ ہمارے قائد سیدنا پیر مہر علی شاہ سبحان اللہ. فتنوں کے گلوں میں ہاتھ ڈالنا ہمیں آتا ہے. واہ. فتنوں کی سرگوبی کرنی ہمیں آتی ہے. جب ہے وقت نہیں ہے میں یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں.